ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں بچوں سے مشورہ لو. یہاں بچے کو کاٹنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے، مشورہ لے رہے ہیں، اس میں بھی مشورہ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس معاملہ یہ ہو کہ مشورے کا سسٹم ہی نہیں. 10ویں پاس ہو گئے، میں جا بولوں گا تم وہاں جائیں گے. بولا ٹھیک ہے ڈالو، بتاتا پھر میں رہتا ادھر جاتا ادھر. بیٹے تم یہ کالج میں دیکھتے، اپنے کالج میں کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے پہلے بولا تھا آپ کو، میرے سب دوست ادھر ہے، میں نہیں جاتا ادھر. آپ مشورہ لے لیتے، بات کرتے، بیٹے ہمارا مشورہ ہے وہاں جاؤ. کیوں؟ وہاں کا ایجوکیشن اچھا ہے. بچہ بولتا نہیں میرے کو یہاں جانا ہے. کیوں؟ وہاں 1 2 اس پوائنٹ ڈسکس کرتے، میوچولی پھر انڈرسٹینڈنگ پہ کوئی آتے ہیں. پھر طے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا 2 سال یہاں کر لو لیکن گریجویشن یہاں کرنا، 11 12 یہاں کرنا. کچھ نہ، آپ کچھ نہیں کچھ نہیں. اور ان کی وہ صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں. معلوم آپ کو؟ بلکہ ہمارے پاس تو حال یہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آج ایسا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے. آج کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہماری صلاحیتوں کو ہمارے بچوں کی ختم کرتا ہے. مطلب یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے اسکول بچوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نہیں بنائے گئے، بچوں کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے تاکہ یہ اچھے ورکرز بنے. مطلب انڈسٹریل ایج جب آیا یوروپ کے اندر تو ان کو کام کرنے والے لوگ چاہیے تھے، اسکلڈ ورکر چاہیے تھے. اسکلڈ ورکر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سلیبس تیار کیا جو سلیبس آج تک ہم بھی پڑھتے ہیں. اس سے لیڈرز نہیں پیدا ہوتے کبھی بھی، اس سے لیڈرز نہیں پیدا ہوتے، اس سے ورکرز پیدا ہوتے ہیں. انجینئر، واہ کیا انجینئر ہے، واہ کیا انجینئر ہے، کیا کام کرتا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، باس کی تعریف ہے کہ پسینہ بہا رہا ہے. اسکلڈ لیبرز پیدا ہوتے ہیں اس سے، لیکن ڈیسیجن میکرز نہیں پیدا ہوتے، لیڈرز نہیں پیدا ہوتے، لیبرز پیدا ہوتے ہیں. یہ سسٹم اس کے لیے بنایا گیا تاکہ اچھا لیبر فورس ملے، کمپنیاں چلتی رہیں. سمجھ رہے بات؟ آپ خود کی سوچ رکھیں گے تو ایشوز کریٹ ہو جائیں گے. آپ چلو کسی کے پیچھے. جب آپ مشورے کریں گے بچوں سے تو آپ اس کو صلاحیت مند ایک لیڈرشپ کوالٹی، ڈیسیجن میکر کی طرف لے جا رہے ہیں. اور یہ صلاحیت چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے زندگی کاموں میں کام آتی ہے. اندر کی چھوٹے سے چھوٹا کام، میں یہ چیز خریدوں یا چیز خریدوں، ڈیسیجن میکر. جب وہ مشورے کرتا تھا اپنے والد سے، جب ہم اپنے بچوں سے مشورے کریں گے تو وہ ہر چیز میں ڈیسیجن میکر بنے گا. 2 چیزوں میں سے چوائس کیسی کرنا ہے، اچھائی کیسی ہے، کیا کیا خرابی لوگوں سے سیکھی، کیا کیا باتیں لوگوں نے کہی، کیا اس میں بیسٹ ہو سکتا ہے، اصول کیا اس کے اندر ہونا چاہیے، فلاں کیا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں. میں گزارش کروں گا والدین سے، بچوں سے مشورہ لیں. ماننا نہیں ماننا الگ بات ہے، لیکن آپ لیں. اور کیوں پوچھتے رہیں ان سے، ایسا کیوں، پھر وہ جواب دیں گے. ان کی صلاحیتیں ڈیولپ. پھر آپ کیوں کر رہے ہیں ان کو بتائیے، میں کیوں کر رہا ہوں معلوم آپ کو، اس کی وجہ یہ. وہ آپ کو دیکھیے کراس کریں گے، پھر ان کی صلاحیتوں سے اپڈیٹ ہوں گی، وہ بھی کراس کریں گے. ابا آپ نے بولے تھے نہیں تو نہیں ہوا، میرا ڈیسیجن غلط رہا ہے. اعتراف کیجیے اپنے غلط ڈیسیجن کا. بچہ بھی سیکھیں گے یہ غلط ڈیسیجن تھا، اور کل وہ یہ ڈیسیجن کو بیس بنا کے کریں گا یہ ڈیسیجن لینا، چونکہ والد صاحب اس ڈیسیجن لے کر ہم نقصان برداشت کر چکے آلریڈی اپنی لائف، نیکسٹ ہم نہیں جائیں گے اس میں. تو اپنی نسل کو چھوڑنا ہے آپ کو. مشورہ لیجیے ان سے، ان میں کوالٹی. 17 پوائنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ، حکم ربانی کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دینا. اللہ کے حکم کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دینا. قربانی کا واقعہ اس کا وہ ہے جس سے بیٹے کو بھی پتا چلا میرا والد سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا تم ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تم اگر رب کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتے ہو، دین پر نہیں چلتے ہو، تو کوئی اہمیت نہیں تمہاری، تم چاہے میرے بیٹے ہو چاہے بیٹی ہو. اصل چیز یہ ہے. تو حکم ربانی کو ترجیح دیجیے اپنے بچوں پر محبت میں. جب بچے دیکھیں گے اور اس محبت، نماز کو جا رہے تو بیٹا میں نماز کو جا رہا ہوں، جانا ضروری فرض ہوتا ہے، میں آپ کتنی بھی ضد کیجیے اور کچھ بھی کیجیے میں رکنے والا آپ کے لیے نہیں ہوں. تو بچوں کے دل میں آٹومیٹک دین کی ترجیح بڑھ جاتی ہے، دنیا کم ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے والد دین کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں اور ان کو تک نہیں دیتے. اس محبت بتائیے اپنے بچوں سے، اظہار کیجیے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. ہمارے والد جو ہوتے ہیں نا، مائیں تو کرتی میرا بیٹا، لاڑکا بیٹا، پیار کا بیٹا، منتوں کا بیٹا، ایسا بیٹا ویسا بیٹا. باپ کبھی ایسا کرتے ہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا بڑا پیار کا بیٹا ہے، میں بڑی بچے سے محبت کرتا، اظہار نہیں کرتے. تو بچے بھی اپنے دل میں کھینچے ہوئے رہتے ابا کے تعلق سے ہمیشہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، ایک روایت میں ایک طرف حسن ہے دوسری طرف اسامہ ہے بن زید رضی اللہ عنہما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لیتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر. پھر صحابہ کہتے ہم نے چادر میں دیکھا کون ہے، تو ایک طرف ایک روایت میں حسن تھے دوسری طرف حسین، ایک روایت میں ایک طرف حسن دوسری طرف اسامہ. دیکھیے دعائیں کر رہے ہیں اپنے بچے نواسے کے لیے بھی اور دوسرے بچے کے لیے بھی. آپ کی نسل سے بھی نہیں، آپ کے خاندان سے نہیں، لیکن دعا بچوں کے لیے آپ دعا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے دین کو ترجیح دیتے تھے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کو
ترجیح دے، اپنے بچوں کو اس چیز کا اظہار کرے، اس چیز کا، اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرے، اور ساتھ میں پھر بتائے دین اس سے اول ہے بیٹا، تم سے زیادہ محبت میں دین سے کرتا ہوں۔ 18واں پوائنٹ وہ یہ، نسل میں تعلیم و تزکیے کے لیے بعث رسول کی دعا کی۔ آپ نے دعا کی اللہ میں چلا جاؤں گا لیکن میری نسل میں نبی بھیجتے رہنا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو، تزکیے نفس کے لیے ان کی اصلاح ہو۔ اور کیسی دعا کرتے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 129 میں اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیت تلاوت کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو بہت غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اپنی اولاد میں تزکیہ نفس کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے دعا کی۔ 19 پوائنٹ ہے وہ یہ، اولاد کو موت تک دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی۔ موت تک، اولاد کو موت تک دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی۔ آپ مرنے تک ہے میرے بچوں دین پہ رہنا، یہ زندگی میں چونکہ زندگی میں دیکھیے بیٹا اور باپ دونوں حیات ہیں، کوئی بھی پہلے مر سکتا، ظاہر سی بات۔ تو وصیت کریں بچوں موت تک دین پر چلنا، مسلمان رہنا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132 میں یہ وصیت ہے۔ ایسی وصیت یاد رکھیے ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں کرتے۔ میرے بچوں میں رہوں نہ رہوں تم اسلام پر چلنا، اس عقیدے پر چلنا، توحید پر چلنا، توحید کا علمبردار رہنا، سنت کو ہمیشہ تھامنا، بدعت سے اپنے نفس کو بچانا، اور اپنی زندگی جو ہے صراط مستقیم پر گزارنا۔ میرے بچوں یہ نہیں سکھاتے ہم، تو موت تک ثابت قدم رہنے کی وصیت کی۔ اللہ نے اس وصیت کو قرآن میں یوں بیان کیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 132 میں اللہ نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو، اپنی بچوں کو وصیت کی کہ اے بیٹوں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو زندگی میں وصیت کی کہ بچوں مرنے تک تم مسلمان رہنا۔ اور 20 اور آخری نقطہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ، مرتے دم تک واعظ و نصیحت کرتے رہے، موت تک بچوں کو نصیحت کرتے رہے۔ خود کی زندگی میں وصیت کی بچوں کو کہ موت تک اسلام پہ چلنا، اور خود کی موت تک بچوں کو وصیت کرتے رہے۔ اس کی دلیل وہی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہم نے بھی دیکھی، آیت نمبر 132 ہے نا، اس میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو وصیت کی، اور اپنے ڈیتھ بیڈ تک، موت تک وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ تو باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے جائے اس سے کہ زندگی کا ایک مرحلہ آپ گزار لیتے ہیں تو آپ میں وہ گولڈن چیزیں، مطلب آپ سنہری چیزیں دنیا کی سیکھ لیتے ہیں۔ جو وصیت بچوں کو کرے، بیٹا ایسا مت کرنا، اس سے نقصان ہے، فلاں ایسا ہے، دین کے معاملے میں ایسا، دنیا کے معاملے میں ایسا کرو، یہ بڑا اہم ہے۔ تو موت تک جو ہے اپنے آخری وقت تک وہ لوگ وصیتیں اور نصیحتیں کرتے رہے اپنی اولاد کو۔ لہٰذا ایک والد ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ ایک نسل دوسرے نسل کے لیے کچھ چھوڑ جائیں گی، وہ نسل دوسرے نسل کے لیے چھوڑ جائیں گی۔ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے ہم بچوں کو اس لیے نہیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ہم بچوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرے۔ بس یہ مقصد اگر ہو جائے پھر کیا ہے، باقی چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ چونکہ بچہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو والدین کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا، اطاعت گزار ہوں گا، فرمانبردار ہوں گا، خرچ کرنے والا ہوں گا، دعا کرنے والا ہوں، یہ کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ ہائی ٹائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کی، قربانی کا جذبہ دیکھا، حج کے ارکان دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی۔ میں نے آج ایک نیا پہلو رکھنے کی کوشش کی، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، اور الحمدللہ میں نے 20 نکات آپ کے سامنے رکھے ایک والد ہونے کے ناطے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا میرے اور بھی لیکچر سے، والد کیسا ہو، والدہ کیسی ہو، اولاد کی تربیت کیسے کرے، تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار، یہ سارے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، یہ ساری چیزیں بہرحال اس میں اور بھی آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں نے پہلو بہت زیادہ مناسب سمجھا نکالو، تاکہ ہم لوگ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں صحیح سے تربیت اور تعلیم جو ہے دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے ہماری اولادوں کو جو ہے ثواب جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اولادیں نہیں ان کو اولادیں نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کو اولادیں دیا ان کو صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم۔ میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے، چاروں بیٹے الگ الگ کماتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں،
मगर उनके पास जैसा सोना भी है और पैसा भी अलग से जमा है घर में, ऐसा है कि वालिद के पास ला के देते हैं जो पैसे उनके पास अलग से एक्स्ट्रा जमा है, तो कुर्बानी एक बकरे पे हो जाएंगी कि चारों अलग अलग कमी है उनकी, तो ऐसा करना है। और रमज़ान जैसा कि ईद के बाद जैसा कुर्बानी बाल वो कटिंग करना, नाखून निकालना, क्या रोज़े रखना, ये है क्या? भाई ने एक सवाल किया कि अगर एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं और चारों साथ रहते हैं, लेकिन सबकी मिल्कियतें डिफाइंड है, सोना अलग है, कैश अलग है, मतलब अपनी अपनी मिल्कियत भी है लेकिन कॉमन रहते, लेकिन कॉमन है, ठीक। तो याद रखिए ऐसी शक्ल में जब के रहते साथ हैं, खाते भी हो सकता साथ होंगे, लेकिन इनकम सबकी अलग है, सोना सबका अलग है, ज़कात सब अलग देते हैं, और जिसको कहेंगे सब ने अपने अपनी मिलकियत, हो सकता है कोई जायदाद वगैरह भी ले रखी हो, बिजनेस भी चलाते हो, तो ऐसी शक्ल में साथ रहने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि चूंकि सब अलग अलग अर्न करते हैं, सब अपनी तरफ से एक एक हिस्सा करें। वो एक हिस्सा करेंगे तो उनके बीवी बच्चे उसमें शामिल है, और अगर अल्लाह ने ताकत दी तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माने में, एक वक्त में एक मेंढी ज़ुबा की, एक रिवायत, एक उसमें 2 मेंढी चितकबरे जो है बकरे आपने ज़ुबा की, मेंढी ज़ुबा की। एक रिवायत में आपने अपने और अपने अहले बैत घर वालों की तरफ से एक बैल ज़ुबा किया। एक रिवायत में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट ज़ुबा किए, जिसमें से 63 खुद ज़ुबा किए और बाकी हज़रत अली से कहा कि तुम ज़ुबा कर लो। तो पता चला आपने कभी एक हिस्सा डाला एक बकरी में पूरा अपने और अपने घर वालों की तरफ, कभी 2 की अपने और अपने घर वालों की तरफ से, कभी एक बड़ा जानवर बैल किया, मतलब 7 हिस्से होते हैं अपने और अपने घर वालों की तरफ से, और कभी 1000 हिस्से डाले, एक ऊँट में 10 हिस्से होते हैं तो 1000 हिस्से डाले। तो ये इंसान के इस्तात पे। तो आप अगर एक जगह भी रहते हैं लेकिन सबकी मिल्कियत अलग है, डिफाइंड है, सब अलग है, तो बहरहाल फिर कोशिश करें कि सारे लोग एक एक करके अपना अपना हिस्सा डालें। और अगर ऐसा है कि इनकम भी कॉमन है, सब एक ही बिजनेस से कमाते हैं, लेकिन मिल्कियत सबकी डिफाइंड है, तो इसमें फिर 2 उलमा के अक़वाल है। अगर इनकम सेम है, दुकान एक ही है, लेकिन मिल्कियत सबकी अलग अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है, मतलब सब कुछ अलग है, तो इसमें 2 अक़वाल है। एक ये कि सब करेंगे कुर्बानी एक एक, और एक ये है कि चूंकि एक ही चूल्हा है तो वो एक करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बेहतर ये कि सब अलग अलग करें, चूंकि अल्लाह ने इनकम दी है सबको, सब ज़कात पे करते हैं, देते हैं, और सबकी मिल्कियत है, तो बेहतर ये होगा कि सब अलग अलग करें। जी कुछ है इसमें और? देखना ना भूलें, ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। खुशगवार जिंदगी गुजारने की तमन्ना हर दिल में होती है, लेकिन सब नहीं जानते कैसे गुजारी जाती है खुशगवार जिंदगी। खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से। आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। लाइब्रेरीज में इस्लाम है, आपके घरों की अलमारियों में भी इस्लाम होगा किताबों की शक्ल में, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं इस्लाम के, फेसबुक पे इस्लाम है। इस्लाम सब जगह पे है, खाली एक जगह पे नहीं है, हमारी जिंदगी में नहीं है। दीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। कुछ है इसमें और? जैसा कि एक ही जगह खाना होना, सब एक ही जगह है कि खाना एक जगह, लेकिन इनकम अगर अलग अलग हो रही है, हाँ। तो ये अलग कि तो होता है बहुत से, इनकम अगर अलग है तो फिर वो बेटर जैसा है कि बड़ा जानवर लेके आते थे सब मिलके हो जाता था, हो जाता तो था। बड़ा अभी जानवर बंद हो बंद हो गया। छोटा महंगा पड़ता है। अलग अलग करे बेहतर है, लेकिन अगर इस्तात नहीं है तो फिर वालिद कर दे, इंशाल्लाह बेटे शामिल हो जाए। डिपेंड, जैसा मिसाल के इस्तात नहीं है और पहले होता ये था कि बड़े जानवर सस्ता होता था, अब छोटा जानवर ही 7-8 हज़ार तक चला जा रहा है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फिर एक लाइए, कर लीजिए, क्योंकि उसमें इंशाल्लाह आपके बच्चे आ जाएंगे। अब एक मामला जो आपने कहा ईद के दिन बाल निकालने, हाँ, नमाज के बाद, तो याद रखिए ईद के दिन जो बाल निकालने का वहाँ पर सिस्टम है कि ईद के दिन लोग जाके टखला करा लेते अक्सर, ठीक है। और होता है कि अगर 4-5 दिन बाद मिले तो लोग बोलते अच्छा हज को गए थे, बोले नहीं यार तुमने मेरे को, ठीक है, कि हज को नहीं गए। तो ईद के दिन याद रखिए बाल तराशने के ताल्लुक से जो एक रिवायत आती है, लेकिन याद रखिए रिवायतें मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, सिवाय चंद के जिन्होंने को हसन करार दिया है, ठीक है, ज़ईफ़ करार दिया है। वो क्या रिवायत है
کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہو وہ عید کے دن، بقرعید کے دن اپنے سر کے بال کٹوائے، پورے صاف کرنا ضروری نہیں، پورے بال کٹوانا، سر کے بال کٹوائے، مونچھیں تراشے، بغل کے بال اکھاڑے، زیر ناف کے بال نکالے، اپنے ناخن کترے، تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ روایت اکثر علماء نے کہا ضعیف ہے، اور کچھ نے جیسا زبر علی زئی رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق بال صاف کرنا، بغل کے بال نکالنا، زیر ناف بال تراشنا، ناخنوں کے بال نکالنا، تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ قربانی کا ثواب مل جائے گا، اس طرح کی روایت۔ لیکن بہرحال اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ اکثر نے اس کو ضعیف کہا ہے، لائق عمل نہیں ہے، لیکن کچھ نے چونکہ حسن کہا ہے، اب یہ ڈیپینڈ ہے آپ کس کی دلیل کو مضبوط سمجھتے ہیں، آپ بہرحال اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو کس کے لیے لیکن یہ عمل؟ جو قربانی نہیں کر رہا ہو اس کے لیے۔ اب جو قربانی کر رہا ہو کیا وہ بھی یہ کرے؟ تو یاد رکھیے قربانی جو آدمی کر رہا ہو، اور اگر اس نے چونکہ وہ قربانی کر رہا تھا اور 10 دن سے مونچھوں کے بال نہیں تراشے قربانی کی، چونکہ قربانی کا جو ارادہ کرے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک، چاہے وہ 10 کو کرے، 11 کو کرے، 12 کو کرے، قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ نکالے تو وہ انتظار کرے گا۔ پھر قربانی کے بعد ضرورت پڑنے پر وہ نکالنا چاہے تو نکالے، ورنہ نہ نکالے۔ اتنے دن تو نہیں نکالنا ہے، لیکن قربانی کے بعد نکالنا ضروری نہیں ہے، نکالنے کی ضرورت ہے تو نکالے، نہیں ہے تو بہرحال پھر اس کی بھی ضرورت اس معاملے میں نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہاں، روزے کے تعلق سے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 ذی الحجہ تک، 1 سے 9 تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 10 کو روزہ نہیں رکھ سکتے، عید حرام ہے، اور ایام تشریق میں بھی روزے حرام ہے جو کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ سال میں 5 روزے ایسے، 5 دن جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق، مطلب یہ 4 دن ایک ساتھ ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13، اور ایک شوال، یہ 4-5 دن ایسے اس میں روزہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ پہلے 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں، عید کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے، کم از کم 11، 12 اور 13 تک۔ پھر 14 سے آپ کو روزے رکھنا ہے تو رکھیے، اگر آپ کو عادت ہے روزے رکھنے کی تو مسئلہ نہیں، کسی بھی دن نفل روزے انسان رکھ سکتا ہے، لیکن یہ 9 روزے آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ روزے رکھنا چاہیں بالکل اس میں رکھ سکتے ہیں 9 دنوں کے اندر انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں صاف کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے کھانا کھانے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کے شمائل، آپ کے خصائل میں جو باتیں آتی ہیں کھانے کے تعلق سے، آپ کم سے کم انگلیاں استعمال کر کے کھانا کھاتے، ضرورت پڑنے پر انگلیوں کی تعداد بڑھا دیا کرتے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 3 انگلیوں سے بھی کھایا کرتے۔ اب کھانے پہ ڈیپینڈ ہے کیا کھا رہے ہیں، تو ایسا بھی کھایا کرتے، ضرورت پڑنے پر 4، اور پھر پورا بھی آپ لگایا کرتے۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے، مطلب یہ چیز کیا کھائی جا رہی ہے اس پر بھی ہے۔ تو عموماً آتا ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے پکڑا کرتے تھے اس طرح سے، تو آپ 3 سے بھی کر سکتے ہیں، آپ 4 یا پورا بھی لگا سکتے، تو یہ کرتے۔ اور کھانے کا جب آپ پورا کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، صاف کر لیتے، تو آپ برتن کو صاف کرتے، چونکہ آپ فرماتے برتن کے کس حصے میں برکت ہے ہم نہیں جانتے، برتن کو صاف کرتے، چاٹتے، صاف کرتے، اور اس کے بعد انگلیوں کو صاف کرتے، 1، 2، 3، 4 اور 5 انگلیوں کو چاٹ لیتے، صاف کرتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسے بھی چاہے انگلیوں کو چاٹ لے، برتن صاف کرتے اور انگلیوں کو چاٹتے، مطلب جس میں کھایا جا رہا ہے اس کو مکمل کھاتے۔ تو یہ بہرحال طریقہ ہے انگلیوں کے استعمال کا اور صاف کرنے کا، کہ اس کو آپ منہ میں ڈال کے صاف کر لیں۔ کسی نے سوال کیا نماز پڑھنے کے بعد سلام کرنا ضروری ہے؟ تو نماز پڑھنے کے بعد سلام ضروری نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کسی کو نہ دیکھیں اور نہ دکھنے کے بعد وہ دکھے تو سنت یہ کہ سلام کیا جائے، اور آدمی انسان کی نظر سے غائب ہو جائے اور پھر ملے تو سلام کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ نماز پڑھے تو ظاہر سی بات نماز میں آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، تو نماز کے بعد پھر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے بات کرنے سے پہلے سلام ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی اگر بات نہ ہو تو بغیر سلام کی معاملہ چل جاتا ہے، ایسا آپ دور ہے، اب بات ہو نہیں رہی تو سلام نہ بھی ہو تو چلیں گے، لیکن بات کرنا ہے تو سلام تو پھر ضروری یاد رکھے۔ تو لہٰذا آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں سے دور تھے، لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا، تو آپ پھر دعا دے رہے اللہ تم کو سلامت رکھے، مطلب سب معاملہ ٹھیک رہا، اچھا گیا کیا، تو لہٰذا کیا جا سکتا، لیکن وہ ضروری نہیں کہ نماز کیا سلام کرنا اور ہاتھ ملانا سب سے کیا جا سکتا ہے، اگر کرنا چاہے کوئی سلام کرنا تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، ہاں، تو آپ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے بیٹے اسلام علیہ السلام کو جو بتایا، تو اس سے ریلیٹڈ میرا ہے کہ اگر کوئی فرینڈس ہے، سوسائٹی کے ممبرس ہے جو کہ ہمارے پہچان والے جو ناشکرے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا بیہیو کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب ان کے ساتھ، مطلب آپ نے کہا کہ وہ نبی تھے تو ان کو پتہ تھا سب، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اسے کیسے اچھے رہنا چاہیے جو ناشکرے لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو فیملی سوسائٹی میں ناشکرے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسا بیہیویئر رکھیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ
کہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں آپ ان کو شکر گزاری سکھائیے، جس کے تعلق سے آپ قرآن و حدیث کے بہت سارے ٹیکسٹ اویلیبل ہیں جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز دیکھو، یہ چیز سوچو، اس چیز پر غور کرو. چونکہ ایک انسان کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ میرے کو پیسے نہیں ملے، میرے کو اللہ نے پیسے نہیں دیا، لیکن وہ یہ سوچے کہ اس کو صحت ملی، ہیلتھ ملی اچھی، اس کا شکر کرے. مطلب انسان کو سیکھنا پڑے گا کیا اس کے پاس ہے، جب وہ کیا ہے اس پر غور کرے گا تو شکر ادا کرے گا اللہ کا کہ جو کچھ دیا اللہ تو نے بہت اچھا دیا. یاد رکھیں. تو سب سے پہلے ایسے ناشکرے لوگوں کو آپ شکر گزاری سکھائیے. شکر گزاری کے لیے بہت ساری آپ ایکٹیویٹی کریں. جیسا مثال کے طور پر کچھ لوگ آتے ہیں ہمیشہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اللہ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. کبھی ان کو پھر آپ ایسے اسپتال لے جائیں جہاں بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں بہت ورسٹ کنڈیشنز میں، تب وہ دیکھ کر بولیں گے الحمدللہ میں تو بہت اچھا ہوں، یہ تو بیچارے میرے سے بھی زیادہ ہے. شکر گزاری کے لیے آپ کو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنے سے اونچے نہیں. تو جب آپ اپنے سے لوور لوگوں کو دیکھیں گے نعمتوں کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو کم دیے، آپ شکر گزار بنیں گے تو ان کو شکر گزار بنائیے. رہا معاملہ یہ کہ آپ کیسے پتہ کریں کہ وہ شکر گزار ہے یا نہیں ہے، دیکھیے یہ کوئی نہیں پتہ کر سکتا، لیکن ہمارے جیسچر سے، ہاؤ بھاؤ سے، بات چیت سے، حرکت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں ہے. کھانے کی چیزیں تھوڑی سی کہیں باقی پوری پھینک دی، کچھ نہ کچھ تو میسج پاس ہوتا ہے کہ نہیں شکر گزاری نہیں ہوتی. تو اللہ کے رزق کو اس طرح نہیں پھینکتے، خود کو نہیں کھانا تو فقیر کو دیتے، سمجھ رہا. تو آپ کچھ سمٹمز سے معلوم کر سکتے کہ ہے، لیکن ایگزیکٹلی جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ ممکن نہیں، چونکہ آپ کو تو وہی آتی تھی. وہی کے علاوہ بھی آپ نے ظاہر دکھ رہا تھا. ان کی بیوی بالکل بول رہی کہ یہ لاتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کئی بھوکے. یہ تو بالکل ایک دم وربلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناشکری تھی. جو بھی تھا اس میں خوش رہنا چاہیے تھا، یہ تو ظاہر تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام ظاہر سے نبی تھے تو آپ کو وہی بھی آتی ہوں گی، ٹھیک ہے، مطلب ان دا سینس کہ اس واقعے میں تو وہی کے ذریعے بھی آپ نے ہو سکتا بتایا ہوگا، لیکن ہو سکتا وہی نہ ہو، ظاہر سے بھی آپ نے وہ کیا ہو، تجربہ تھا آپ کا، نبی تھے آپ. تو بہرحال جو بھی رہا ہو تو ہم کبھی کبھار ظاہر سے معلوم کر سکتے، رہا وہ اندر کیا ہے وہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو فیصلہ دنیا میں ظاہر پہ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو شکر گزاری کے لیے ان سے کمتر لوگوں کی مثالیں دے کر یا دکھا کر سمجھائیے کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں اللہ کا ہم شکر گزار بنے، مطلب اس کی شکر گزاری کرے، تھینکفل رہے جو کچھ ہم کو بہرحال ملا ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ سلام کرنے کا صحیح الفاظ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ مریم میں رکوع 6 کے 2-3 آیت میں سلام علیکم آیا ہے. تو دیکھیے سلام کرنے کا طریقہ ہے السلام علیکم، یہی طریقہ ہے اس کا. سلام علیکم بھی عربی اعتبار سے صحیح ہے، اور پچھلی بار میں نے آپ کو تفصیلات لی تھی، لیکن وہ سلام علیکم اور سلام علیک، السلام علیک یہ الفاظ ادا مت کیجیے، چونکہ گرامیٹیکلی یہ ساری چیزیں بولی جا سکتی ہے، لیکن انڈیا میں چونکہ لوگوں کو نالج نہیں ہے، آپ کچھ بھی اس سے ہٹ کر سلام اور ہٹ کر جواب دیں گے تو لوگ گلا پکڑ لیں گے اور آپ کو الگ قرار دے دیں گے. جیسا ہمارے پاس علیہ السلام صرف قرآنی شخصیت اور نبیوں پہ لگایا جاتا ہے. آدم علیہ السلام، تو مریم علیہ، حالانکہ مریم نبی نہیں ہے لیکن علیہ السلام قرآنی شخصیت پہ لگایا جاتا ہے کہ علیہ السلام کو ان پر سلامتی و دعا ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی، اللہ تم کو سلامت رکھے علیہ السلام، یہی ہے معنی. لیکن انڈیا میں آپ کسی کو بول دیں گے تو گلا پکڑ لیں گے، نبی تھوڑی ہو، چونکہ عربی کا نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح السلام علیکم یہ مور دین ون کے لیے استعمال ہو رہا ہے صیغہ، وعلیکم السلام یہ بھی مور دین ون کے لیے جواب ہو رہا ہے. جنرلی اگر وعلیکم السلام بھی بولے تو ایک کے لیے صیغہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں وہ سب استعمال مت کیجیے. السلام علیکم یہ سب سے بہترین چیز ہے جو آپ بہرحال کیجیے، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اس کا جواب ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا اگر کسی کا شوہر گم شدہ ہو جائے، ایسی صورت میں بیوی 5 سے 6 سال سے انتظار میں ہے اور گھر کی سرپرستی کسی کے ہاتھ نہیں، اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ جو ہے مفتیان سے رجوع کریں جو کتاب و سنت کے مطابق آپ کو فتویٰ دیں گے. چونکہ عام بات تو یہ جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فتاوی موجود ہے اس میں یہ کہ 4 سال اور کچھ مہینے یا 4 سال انتظار کرے پھر وہ نکاح کر سکتی، جبکہ کوئی علامت کوئی خبر کچھ نہیں ملی ہے. لیکن بہرحال پھر میں کہوں گا میری اس بات کو نہ مانتے ہوئے آپ جائیں، جو کتاب و سنت کے ماننے والے مفتیان ہیں، جو کتاب و سنت فیصلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، پورا مسئلہ اپنا رکھے، پوری تفصیلات دے. یہ 5-6 سال میں کیا ہوا، کیا کبھی کوئی خبر بھی نہیں آئی، کوئی ایسی خبر بھی نہیں کہ زندہ ہے وہاں کسی کو دکھا تھا، پہلے بات کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ دیں گے. چونکہ ایک اسپیسیفک مسئلہ ہے تو مفتیان سے آپ اس معاملے میں فتویٰ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ منزل پڑھنا چاہیے جبکہ اس میں تمام صرف سورہ اور آیتیں ہیں. تو یاد رکھیے منزل کتاب کا نام میں جانتا ہوں، کیا اس کو پڑھنا درست ہے؟ تو میں نے اس پہ ایک تفصیلی جواب دیا تھا. کچھ چیزیں تجزیہ ہوتا ہے، تجزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کا کوئی متن ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن علماء اس چیز کو پڑھ کر تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ نظر آتا ہے
تو اس فائدے کو اگر آپ اپنے حد تک لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جن اور شیاطین کو نکالنے کے لیے کچھ علماء نے کچھ آیتوں کی ترتیب دی ہے کہ پہلے یہ اور الحمدللہ وہ پڑھنے سے شیطان نکل جا رہا ہے جسم سے، تو یہ ان کا تجزیہ ہے، تو اس کو ہم سنت نہیں مانتے. لیکن اس تجزیے کو اگر وہ قرآن حدیث کو ماننے والا عالم ہے تو لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. تو منزل کے تعلق سے بھی اگر کوئی ایسا تجزیہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے شفا یا فائدہ ہوا تھا تو ایسا لیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، علماء لکھتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے. ویسے پورا کا پورا قرآن شفا ہے، نفاق کے لیے، حسد کے لیے، بغض کے لیے، مختلف قسم کی ذہنی تکبر بیماریوں کے لیے شفا ہے. لیکن اس میں سے کچھ چیزیں تو خاص جسمانی شفا بھی سیدھی ہے، اسی لیے کہا من القرآنی، قرآن میں سے. تو اب منل میں سے علماء لکھتے ہیں کہ تجزیہ نکالنا پڑے گا، ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. تو اگر ایسا کوئی تجزیہ کوئی کرتا عالم جو قرآن حدیث کا ماننے والا ہو اور وہ کہتا ان آیتوں کو پڑھنے سے ایسے ایسے فائدے ہوئے ہیں تو اس کی بات لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اس کو سنت نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر منزل پر بھی ایسا کوئی تجزیہ ایکسپیریمنٹ پورا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر لیا جائے، نہیں ہے تو نہ لیا جائے. لیکن میں اس تعلق سے علم نہیں رکھتا ہوں کہ منزل پہ ایسا کوئی ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پہلے معلوم کریں پھر پڑھے تو زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر ہوگا. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں i+TV الحمدللہ دن رات 24 گھنٹے بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے سارے ویورز اپنے ماہانہ اخراجات میں سے صرف 100، 500، 1000 جو بھی ایک فکسڈ اماؤنٹ دیں تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں. تو آئیے نیک کام میں آگے بڑھیں. ابھی کال کریں اور i+TV کے منتھلی سپورٹر بنیں. i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. بات آپ کے اپنے ٹی وی چینل کی ہے. ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. جی السلام علیکم. ایسا ہوتا ہے اکثر ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا پڑتا ہے جہاں پہ امام کے پیچھے جو مقتدی رہتے ہیں ان کا سورہ فاتحہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے اور رکوع میں جانے کے لیے امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. سجدے میں جانے کے بعد 3 بار سبحانہ جو سمجھو سجدے کی دعا ہے وہ پڑھ بھی نہیں پاتا ہے اور امام سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. اور تشہد میں بیٹھنے کے بعد بھی پورا پڑھ نہیں سکتا مقتدی اور وہ سلام پھیر دیتے ہیں. تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا یا پھر جہاں تک اپن پڑھ چکے ہوں وہیں پر رک جانا کیا بہتر ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امام تھوڑا تیز جاتا ہے تو آپ بھی تھوڑا تیز پڑھ لیں. اس لیے کہ تھوڑا تیز پڑھنے سے انشاءاللہ جہاں تک الفاظ بدل نہیں رہے ہیں، معنی چینج نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا تیز پڑھ لیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ امام صاحب تھوڑا تیز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ
بہت آہستہ پڑھتے، جیسا کہ کوئی پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، اب آپ ایسا جائیں گے اور امام سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی، وہ بھی حق ادا کر رہے ہیں، جملے پورے ادا کر رہے ہیں، سبحان وہ سب ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اٹھ جائیں، اب آپ سبحان ربی الاعلی جا رہے اس کے 3 ہو جا رہے، تو آپ شارٹ کر دیجئے، پھر یہاں کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، یہاں آپ کی رفتار بہت زیادہ سلو ہے، جبکہ امام خطرے کے نشان سے اوپر نہیں جا رہا ہے، اندر ہی ہے اس کے اندر، جس میں پورے الفاظ ادا کر رہا ہے، کلیئر اس کے معنی جا رہے، کوئی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی ایسا بھی نہیں کرا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ہو حق ادا کر دیا اس نے الفاظ کا بغیر، تو آپ تھوڑا تیز ہو جائیں۔ سیم آپ التحیات میں بیٹھے بہت سارے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علی، اب آپ ایسا پڑھیں گے تو 10 منٹ کا تو التحیات ہی ہے صرف، امام نماز جو پڑھا رہا ہے کیسے ہو پائیں گا، پریکٹیکلی نہیں ہوگا، تو امام صاحب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ پڑھ رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں، جملے ادا کر رہے ہیں، تجوید بھی ادا ہو جا رہی سب، تو آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ سپیڈ کر لیجیے تھوڑا سا، لیکن وہ اب نارمل التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب وہ اب نارمل جا رہے ہیں، مطلب ایسا کہ اتنی سپیڈ سے پڑھے بعد بھی آپ کو اوپن کر پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں اگر ہمیشہ کا یہ معمول ہے کہ اتنی رفتار ہے تو وہاں آپ احتیاط کریں، جہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ اجنبی ہے چلے گا اور ایسا ہو جائے تو جتنا پڑھے اس کے بعد سلام پھیر دیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سمجھا؟ جیسا کہ آپ التحیات للہ وسلم آپ پڑھ رہے تھے اچھی سپیڈ میں پڑھ، وہ اتنے رفتار کی بالکل بالکل لائٹننگ سپیڈ سے چلے گئے، تو آپ کا جہاں ہوا وہاں ختم کر دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام پھیر دیجیے آپ سلام، سمجھا؟ پھیر دیجیے ایسے، لیکن جہاں آپ نون ہے کہ آدمی، جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایسے بھی لوگ جانتا ہوں جو اتنی تیز رفتار ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ اتنا تیز بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی اتنا بھی پڑھے تو نہیں ہوتا، اس سے جلدی ان کا ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہا؟ پھر کہوں گا کہ احتیاط کی جیسی جگہ نہ ہو، لیکن ابھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ بھی تھوڑے اسپیڈ سے پڑھیے، جتنا اس کے پیچھے ہوتا ہے اتنا پڑھیے، اور اس کے بعد اگلے اس میں شفٹ ہو جائے، جیسا کہ اس نے رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی سے 2 میں ہی اٹھ گئے، آپ بھی اٹھ جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آپ پڑھنے وہ جھک جا رہا ہے ربنا لک الحمد جلدی سے پڑھی، آپ بھی جھک جائیں، تو اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو میچ کرنے کی بہرحال کوشش کریں، اور جہاں ایسا لگتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اب التحیات میں تو وہ اتنے تیز پڑھے کہ آپ تو ابھی التحیات ختم بھی نہیں اور سلام پھیر دیے، ابھی تو آپ کو التحیات درود دعائے معصورہ پڑھنا ہے، تو ایسی شکل میں آپ اتنا ہی جتنا ہوا اتنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، چونکہ اس معاملے میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ نے کوشش کی لیکن امام کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی، آپ اس کو نہیں کر، لیکن بہت سارے لوگ بہت سلو پڑھتے ہیں، ویسا نہ کریں، اس لیے کہ پھر امام صاحب اتنے سلو نہیں پڑھیں گے اور وہ تیزی سے جائیں گے، تو آپ تھوڑا تیزی آپ کی بڑھا لیں، پہلا کام۔ دوسرا، ہمیشہ اگر کوئی اتنی لائٹننگ سپیڈ جس کو بولتے ہیں نا بہت تیز جا رہا ہے، کسی اور جگہ پڑھے، آپشن نہیں ہے تو پھر جتنا ہو سکتا پڑھیے، اس کے بعد سلام پھیر دیجیے، یا نئی جگہ گئے وہاں بھی سیم ہوا، جتنا ہوا اتنا پڑھ لیجیے، اس کے بعد سلام پھیر دیجیے، وہی زیادہ انشاءاللہ جس بہتر ہے۔ کسی نے ایک سوال ہے کیا ماں کی نماز میں آواز دینے پر نماز توڑنا جائز ہے؟ تو دیکھیے، آپ نماز کو جب جائے، اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو والدہ کو بول دے کہ میں نماز میں ہوں، اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ آواز دیں گی، جب معلوم ہوگا تو آواز نہیں دیں گی، لیکن جب آپ بول کر گئی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور اگر پھر بھی آواز دے تو آپ توڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ارجنٹ ضرورت آئی ہو، وہ بیمار ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا توڑ سکتے ہیں، جیسا میں مرد ہوں اور گھر میں پڑھ رہا ہوں، والدہ بیمار ہے اور میں بول کے بھی پڑھ رہا ہوں لیکن آپ آواز دیں گے تو میں توڑ دوں گا، اس لیے کہ میں سمجھ جاؤں کچھ مسئلہ ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے، تو آپ پہلے تو بول کر نماز کے لیے کھڑے ہو، بول کر کھڑے ہونے کے بعد بھی آواز آئے تو پھر آپ توڑ دیں، انشاءاللہ عزیز اللہ اس کا گناہ نہیں دیں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کی آواز دینے کے بعد نہ جانے سے ان کو کچھ نقصان ہو، تو بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ ایسے ہی بچوں کا ہو سکتا ہے، بچے بھی اگر سمجھدار ہو، بڑے ہوں، آپ ان کو بھی بول کے جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ آئے تو ہم کو آواز دے دو یا ہمارے سامنے بیٹھ کر کرو۔ اسی طرح بچہ اگر بہت زیادہ چھوٹا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے کو گود میں لے کے آپ نماز پڑھیں، اس لیے کہ بہت ساری عورتیں میں جانتا ہوں بہت سارے شہروں میں اکیلی ہوتی ہے گھر میں، شوہر کام کو چلا جاتا ہے، ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور ماں اور بچہ، بچے کو چھوڑ دیا تو دروازے لگا دے رہا، کبھی باتھ روم میں جا کے بند کر لے رہا، کبھی ایک تماشا کبھی 2 تماشا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے لیے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کے نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ نے امامہ آپ کی نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے سنت موجود ہے، آپ اس بچے کو گود میں لیں، چونکہ آپ 3 4 نمازیں شوہر آنے تک نہیں روک سکتے ہیں، تو لہٰذا بچے کو آپ گود میں اٹھائیں، نماز پڑھے، جب رکوع میں جائے تو نیچے رکھ دیں، سجدے میں بازو ہوں گا، سجدے سے اٹھتے وقت پھر لے لے، اس لیے کہ بھاگ جائیں گا تو کچھ اور کریں گے، تو یہ طریقہ بھی بہرحال موجود ہے۔ میں نے ایک بار اس پہ درس دیا تھا نماز کا، تو ایک صاحب نے، ایک مقرر ہے بہرحال، انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی ہمارے اگینسٹ، اور وہ بولنے لگے کہ دیکھو اب یہ پاگل جو ہے کون کون ایڈوکیٹ فلاں فلاں آ جا رہے، یہ بول رہا ہے کہ بولے بچے کو گود میں لے کے سنت کے مطابق کرنا، نماز میں تھوڑا چل بھی سکتے ہیں، بچے کو گود میں لے کے نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، ارے وہ نبی کے لیے فلاں تھا، ایسا تھا ویسا تھا، بچے کو لے کے کیسا پڑھیں گے، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، بہرحال بیان دینے لگے۔ اس کے بعد ایک دن وہی صاحب جو ہے ایک بیان دینے لگے حسنین کے فضائل، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل،
تو فضائل نہیں بول رہے ہیں کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے اپنے اہل بیت کو کہ گود میں لے کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب آپ کھڑے ہوتے تو گود میں لیتے, اور یہ باجماعت نماز کی باتیں, نماز میں آ جاتے تھے. ایک نماز میں تو آپ آئے اور سر پہ بیٹھ گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی دیر بیٹھ گئے کہ میں ایسے سجدے سے اٹھا اور دیکھنے لگا کیا بات ہے, کیا ہو گیا, اتنی دیر ڈر لگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو ڈر لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہو گئی. تو ایسا نماز سجدے سے اٹھا دیکھے تو حسن حسن بیٹھے ہوئے گردن پہ. جب نماز ہوئی تو انہوں تھوڑے جا کر ایسا وہ کہ کیوں مطلب ایسا کرتے نانا کے ساتھ اتنی دیر بیٹھ گئے تم کی سب کو تکلیف ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو میرے جو نواسے ہیں یہ جنت کے جو ہے سردار ہیں, اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک, تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ بولنا بھی ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے نیکسٹ ٹائم. ٹھیک, تو نبی اکرم وہ کیا, ایک بار آپ کی نواسی آگے گردن میں بیٹھ گئی, آپ نے گردن سے اٹھائی, گود میں لے کے نماز پڑھی. تو یہ ساری چیزیں تو وہ سنانے لگے فضائل میں. فضائل آگے تو بولے نماز میں لے سکتے ہیں اور یہ ہے فلاں, اللہ خود ہی بول رہے کہ یہ جائز ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کر دے تو یہ عمل سب کے لیے ہوتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ بچے کے ساتھ اکیلی ہیں, آپ بچے کے ساتھ اکیلے ہیں, ماں بیمار ہے, اس کی والدہ ہو سکتا ہے ہاسپٹلائزڈ ہو, کچھ ہو, آپ بچے کے ساتھ ہیں,